ملاحظہ کیجیے انوکھی رہزنی لٹیرا، بس اب آرام کرو، تمہارا کام قریب قریب ختم ہو چکا ہے، فریدی نے کہا۔ تمام ہو چکا ہے فرمائیے، حمید جھلا کر بولا۔ آخر اس بڑھیا کا کیا چکر تھا؟ میں صرف یہ چاہتا تھا کہ تم اس سے دوستی کرنے کی کوشش کرو، لیکن تم نے حماقتیں شروع کر دیں۔ تو ابھی قبروں سے مردے اکھاڑ اکھاڑ کر ان سے بھی دوستی پیدا کرتا پھروں گا۔ خدا آپ کے اس سائنٹیفک طریقہ کار کو ترقی دے، حمید جل کر بولا۔ ہاں تو وہ لٹیرا تمہیں پھر جھکائی دے گیا؟ فریدی نے اس کی بات پر دھیان دیے بغیر پوچھا۔ جہنم میں گیا وہ لٹیرا، مجھے اس بڑھیا کا علاج بتائیے۔ خطرناک عورت ہے، بیچ سڑک پر گریبان پکڑ لینے والی۔ اچھا ہے بھگتو، شاید اسی طرح بچپنا رخصت ہو سکے، میں تو تھک ہار چکا ہوں۔ میں پوچھتا ہوں مقصد کیا تھا وہاں بھیجنے کا؟ محض یہ ظاہر کرنا کہ ہم جاگ رہے ہیں۔ تم ریستوران کو کیا سمجھتے ہو؟ وہ بھی ایک اڈہ ہے اس آدمی کے گرکوں کا۔ اس سے فائدہ؟ فائدہ تو نتائج ظاہر ہونے کے بعد ہی نظر آئے گا، فی الحال اس کی فکر نہ کرو۔ تو اب میں وہاں نہ جاؤں؟ اگر تم جانا چاہو تو تمہیں کون روکے گا، یہ تمہاری اپنی مرضی پر منحصر ہے۔ فریدی خاموش ہو کر سگار سلگانے لگا۔ میجر سعید کے لیے کیا ہو رہا ہے؟ تمہاری دانست میں کیا ہونا چاہیے؟ میں پوچھ رہا ہوں کوئی ایسی وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ سر سجاد کی موت کا خواہاں ہو جائے؟ کئی وجوہات موجود ہیں۔ مشترکہ بزنس کے کاغذات مشتبہ ہے۔ ان کی تحریر کچھ اس قسم کی ہے کہ مشترکہ بزنس ایک پارٹنر کی موت کے بعد سارے کا سارا دوسرے پارٹنر کی طرف منتقل ہو جائے گا، اور مرنے والے پارٹنر کے ورثاء اس میں سے ایک حبہ کے بھی حقدار نہ ہوں گے۔ اس قسم کے معاہدے آج تک سننے میں نہیں آئے، مگر اس سے ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ قاتلانہ حملہ اسی نے کرایا ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ اس مجرم کے سلسلے میں سراغ رسانی سے زیادہ دعا تعویذ مفید رہے گی۔ فریدی کچھ نہ بولا، وہ آرام کرسی کی پشت سے ٹکا ہوا سگار کے ہلکے ہلکے کش لے رہا تھا۔ ادھ کھلی آنکھوں سے گہرے تفکر کے آثار مترش تھے۔ اتنے میں ملازم شام کے اخبارات لایا اور انہیں میز پر رکھ کر چلا گیا۔ فریدی نے ہاتھ بڑھا کر ایک اخبار اٹھایا، اور پھر شاید وہ پہلی ہی سرخی تھی جس پر نظر پڑتے ہی اس کی ادھ کھلی آنکھیں پھیلتی چلی گئیں۔ اوہ! اس نے اخبار چھوڑ کر کرسی کے ہتھے مضبوطی سے جکڑ لیے، چہرے پر طیش کے آثار تھے۔ حمید بوکھلا کر اسے گھورنے لگا مگر کچھ بولا نہیں۔ دوسرے ہی لمحے میں فریدی فون کی طرف جھپٹا۔ اس نے تیزی سے کسی کے نمبر رنگ کیے اور ماؤتھ پیس میں دہاڑا۔ ایس پی صاحب ہیں؟ نہیں، اطلاع دیجیے کہ فون پر فریدی ہے۔ چند لمحے خاموشی رہی۔ حمید حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہا تھا۔ فریدی پھر بولا، جی ہاں، شام کا کرائم رپورٹ دیکھا آپ نے؟ لٹیرے کے متعلق ہمارے درمیان جو گفتگو ہوئی تو منوان چھاپ دی گئی ہے۔ جی ہاں دیکھیے، اس لیے میں کسی کیس کی تفتیش کے دوران اپنی زبان زیادہ تر بند ہی رکھتا ہوں۔ آپ نے مجھے اس پر مجبور کیا تھا کہ میں آپ کو حالات سے بے خبر نہ رکھا کروں۔ آپ دیکھیے تو اس میں پوری تفصیل موجود ہے۔ آپ صرف متحیر ہوتے رہیں گے اور مجھے استعفیٰ پیش کر دینا پڑے گا۔ سنیے، میں ابھی اور اسی وقت آپ کے دفتر کی تلاشی لینا چاہوں گا۔ جی ہاں، یہ بہت ضروری ہے۔ آپ نے اپنے دفتر ہی میں مجھ سے اس کے متعلق گفتگو کی تھی، اور وہاں ہم دونوں کے علاوہ کوئی تیسرا نہیں تھا۔ میں آ رہا ہوں۔ فریدی نے جھٹکے کے ساتھ ریسیور رکھ دیا۔ اس کا موڈ بہت خراب نظر آ رہا تھا۔ کیا قصہ ہے؟ فریدی نے کرائم رپورٹ کی طرف اشارہ کیا۔ ایک ایسا راز ظاہر ہو گیا کہ اب مجرم کے ہاتھ آنے کی توقع نہیں رہی۔ اگر کسی طرح گرفت میں آ بھی جائے تو ہم اس کے خلاف کچھ ثابت نہ کر سکیں گے۔ چلو جلدی کرو، میں ایس پی کے آفس کی تلاشی لوں گا۔ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میں کچھ بھی نہیں سمجھا۔ خاموش رہو، چلو کسے کسے سمجھاتا پھروں، بعض اوقات دماغ کی چولیں تک ہل کر رہ جاتی ہیں۔ حمید حیرت سے پلکیں جھپکاتا رہا۔ بہرحال اس نے پھر کچھ نہیں پوچھا۔ اتنے شدید غصے میں اس نے اسے شاذ و نادر ہی دیکھا تھا۔ کچھ دیر بعد ان کی کار محکمہ سراغ رسانی کے دفاتر کے کمپاؤنڈ میں داخل ہوئی۔ ایس پی کا بنگلہ یہاں سے قریب ہی تھا، اس لیے وہ پہلے ہی پہنچ گیا تھا، لیکن وہ بھی اچھے موڈ میں نہیں معلوم ہوتا تھا۔ میں نہیں سمجھ سکتا کہ آپ میرے دفتر کی تلاشی کیوں لیں گے؟ اس نے غضبناک لہجے میں پوچھا۔ مجھے شبہ ہے کہ آپ کی لا علمی میں کوئی آپ کے پروگراموں سے واقف ہوتا رہتا ہے۔ کیا دیکھیں گے آپ؟ ایک بار پہلے بھی انہی دفاتر سے ڈکٹا فون برآمد کر چکا ہوں۔ اوہ! ایس پی کا آفس کھلوایا گیا۔ فریدی تھوڑی دیر تک مختلف حصوں کا جائزہ لیتا رہا، پھر مایوسانہ انداز میں سر ہلا کر بولا، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وہم بہت بری بیماری ہے۔ ایس پی کے ہونٹوں پر تلخ سی مسکراہٹ نظر آئی۔ ہمارے پیشے میں اسے فنی ضرورت بھی کہتے ہیں۔ فریدی بھی جواباً مسکرایا۔ کرائم رپورٹ کو یہ خبر کن ذرائع سے ملی تھی، یہ بھی معلوم کیا؟ ایس پی کے لہجے میں اب بھی اشتعال موجود تھا۔
سبھی کچھ ہوگا، از سرِ نو محنت کرنا پڑے گی، لیکن مجھے یقین ہے کہ اب مجرم ہاتھ نہیں آ سکے گا۔ آج کل میں اس لٹیرے کی لاش کہیں نہ کہیں مل ہی جائے گی۔ حمید نے ایک بار پھر آنکھیں پھاڑیں، لیکن یہاں وہ تفصیل کا مطالبہ کیسے کر سکتا تھا؟ ویسے اس کی الجھن بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ مجرم کیوں نہ ہاتھ آ سکے گا؟ ایس پی نے پوچھا۔ چلیے لان پر، میں یہاں اس کمرے میں کوئی گفتگو نہیں کرنا چاہتا۔ وہ باہر آ گیا اور فریدی نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے آہستہ سے کہا، مجرم اگر اس وقت یہاں آ جائے؟ مجرم کیوں نہ ہاتھ آ سکے گا؟ ایس پی نے پوچھا۔ چلیے لان پر، میں یہاں اس کمرے میں کوئی گفتگو نہیں کرنا چاہتا۔ وہ باہر آ گئے اور فریدی نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے آہستہ سے کہا، مجرم اگر اس وقت یہاں آ جائے اور للکار کر کہے کہ وہی بینک کی ڈکیتی کا ذمہ دار ہے اور ہم اسے گرفتار بھی کر لیں، لیکن وہ عدالت میں مکر جائے تو ہمارے فرشتے بھی اس کے خلاف ثبوت نہ مہیا کر سکیں گے۔ آخر مرنے والے کے پاس کس قسم کے ثبوت رہے ہوں گے؟ ایس پی نے پوچھا۔ خدا جانے، فریدی کچھ سوچتا ہوا بولا۔ اس نے مجھے اتنا ہی بتایا تھا کہ اس کے پاس کچھ ایسی چیزیں ہیں جو گروہ کے سرغنہ تک رہنمائی کر سکتی ہیں، لیکن دوسرے ہی دن وہ قتل کر دیا گیا تھا۔ مگر یہ کیسے معلوم ہوا کہ اب وہ لٹیرا ان چیزوں کا مالک ہے؟ دیکھیے، میرا خیال ہے کہ خود مقتول گروہ کے سرغنہ کو بلیک میل کرنے کے چکر میں تھا۔ ممکن ہے اس نے اسے کسی قسم کی دھمکی دی ہو اور یہ جتانے کے لیے کہ وہ اسے بلیک میل کر سکتا ہے، ڈکیتی کی اطلاع مجھے قبل از وقت دے دی۔ سر گروہ کے طریقہ کار کے بارے میں بھی مجھے اسی سے معلوم ہوا تھا۔ یہ میری بات کا جواب تو نہ ہوا؟ میں نے لٹیرے کے متعلق پوچھا تھا۔ مقتول نے مجھے ایک پتہ دیا تھا، ارجن پور کے ایک مکان کا، اور کہا تھا کہ اگر اسے کوئی حادثہ پیش آ جائے تو وہ آدمی جو اس مکان میں رہتا ہے میری مدد کرے گا۔ اور آپ منتظر رہے ہوں گے کہ اسے کوئی حادثہ پیش آ جائے؟ ایس پی نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ جی نہیں، میں نے اسی وقت سے اس مکان کی نگرانی شروع کرا دی تھی، لیکن وہ نہیں مل رہا تھا۔ پھر اس آدمی کے قتل کے بعد تو شاید اس نے مکان کا رخ ہی نہیں کیا، مجبوراً قفل توڑ کر پورے مکان کی تلاشی لینی پڑی۔ ایک سوٹ کیس اور ایک ہال ڈال کے علاوہ وہاں کچھ نہیں تھا۔ کوئی ایسی چیز نہ مل سکی جو اس کی شخصیت پر روشنی ڈال سکتی۔ البتہ چند تصویریں تھیں، ان میں سے ایک خود اسی کی ثابت ہوئی، بقیہ تصویریں مختلف لڑکیوں کی تھیں۔ کیا بات ہوئی؟ ایک طرف آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز نہ مل سکی جو اس کی شخصیت پر روشنی ڈال سکتی، اور دوسری طرف اس کی تصویر کا بھی تذکرہ ہے۔ ہاں تو پھر کیا اس تصویر نے مجھے اس کا نام بتا دیا تھا؟ شخصیت محض ہڈیوں اور گوشت کے ڈھیر کو تو نہیں کہتے۔ اس کے پڑوسی بھی اس کا نام نہیں بتا سکے تھے، البتہ تصویر دیکھ کر تصدیق کر دی تھی کہ وہی آدمی اس مکان میں رہتا ہے۔ یہ کیسے معلوم ہوا کہ وہ وہی لٹیرا ہے؟ کل ہی آپ کہہ رہے تھے کہ آج تک آپ سے مڈبھیڑ نہیں ہوئی۔ رضوانہ اسے دیکھ چکی ہے، حمید سے بھی ایک بار ٹکراؤ ہوا تھا۔ حمید کے لیے تو یہ اطلاع ہی نہیں تھی کہ فریدی کے پاس اس لٹیرے کی کوئی تصویر بھی ہے۔ اگر آپ نے وہ تصویریں پریس میں دے دی ہوتیں تو وہ کبھی کا پکڑ لیا گیا ہوتا۔ ایس پی کا لہجہ غصیلا ہو گیا، گویا اس طرح میں اسے اس مجرم کے حوالے کر دیتا جس کے لیے اتنے دنوں سے سرگردہ ہوں، اور وہی ایک کارڈ ہے میرے ہاتھ میں۔ ایس پی تھوڑی دیر تک کچھ سوچتا رہا، پھر بولا، آخر وہ اس قسم کی مسخرہ خیز حرکتیں کیوں کرتا پھر رہا ہے؟ غالباً اب وہ خود اس چکر میں ہے کہ مجرم کو بلیک میل کرے۔ آپ کا جواب غیر متعلق ہے۔ جی نہیں، ایک احمق آدمی نے شاید اسے بلیک میل کرنے کی کوشش کی تھی، وہ مار ڈالا گیا، لیکن یہ لٹیرا اسے اپنی چالاکیوں اور پھرتی کے نمونے دکھاتا پھر رہا ہے، جتا رہا ہے کہ اس نے کھلم کھلا شہر میں ہنگامہ برپا کر رکھا ہے، لیکن پولیس اس پر ہاتھ نہیں ڈال سکتی۔ پھر وہ اس کا کیا بگاڑ لے گا؟ وہ اپنی پبلسٹی کرا رہا ہے جناب، اور میرا دعویٰ ہے جناب کہ مجرم اس سے مرعوب ہو گیا ہے، لیکن اب وہ اسے ٹھکانے لگا دینے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دے گا، اس خیال کے تحت کہ کہیں وہ پولیس کے ہاتھ نہ لگ جائے۔ اوہ ٹھہریے، مجھے سوچنے دیجیے۔ فریدی خاموش ہو گیا۔ ایس پی کی جواب طلب آنکھوں سے جھلاہٹ بھی جھانک رہی تھی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ کرائم رپورٹ میں یہ خبر اس لٹیرے ہی نے چھپوائی ہو، مجرم کو مزید خوفزدہ کرنے کے لیے۔ اوہ ہاں ٹھہریے، آج ہی حمید نے اسے ایک ایسی لڑکی کے ساتھ دیکھا تھا جو اس گروہ سے تعلق رکھتی ہے۔ حمید اس اطلاع پر بھی چونک پڑا۔ فریدی اب یہاں ایس پی کے سامنے کھل رہا تھا، اسے نہیں بتایا تھا کہ وہ لڑکی اس گروہ سے تعلق رکھتی تھی۔ ایس پی نے حمید کی طرف دیکھا اور اس نے کہا، جی ہاں، مگر میں آج بھی اسے پکڑ نہ سکا۔ بس ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کسی جن کی طرح ہوا میں تحلیل ہو گیا ہو، ایک گلی میں گھسا اور غائب۔ بڑی حیرت انگیز باتیں سناتے ہیں آپ لوگ۔ کیا پورا گروہ آپ کی نظروں میں ہے مسٹر فریدی؟ میں اس کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہوں، جبکہ سر سجاد کا قاتل میرے لیے اجنبی تھا؟
میرا خیال ہے کہ سرسجاد کا قاتل زیر تربیت تھا، اسی لیے اسے گروہ سے الگ ہی رکھا گیا تھا۔ ممکن ہے اس کے علاوہ بھی کچھ اور آدمی زیر تربیت ہو۔ مجرم بہت چالاک ہے، تربیت کے بعد امتحاناً کوئی اہم کام لے کر باقاعدہ گروہ میں شامل کرتا ہوگا۔ اس آدمی کا امتحان ہی لینے کے لیے سرسجاد پر حملہ کرایا ہو۔ ہاں، ایس پی کچھ سوچتا ہوا بولا، ممکن ہے، لیکن لاش کس نے غائب کی؟ یہ معمہ آج تک حل نہ ہو سکا۔ خدا جانے، بہت دنوں بعد ایسا پیچیدہ کیس ملا ہے، دیکھیے کب تک ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں۔ اب میں چلوں؟ کرائم رپورٹ کے دفتر میں بھی پوچھ گچھ کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے یک بیک فریدی نے مہندی کی قد آدم باڑ کے پیچھے چھلانگ لگائی اور وہ دونوں بوکھلا کر اچھل پڑے۔ پھر حمید نے بھی دوسری طرف چھلانگ لگائی تھی۔ اس نے فریدی کو چار دیواری کے قریب دیکھا، وہ اس طرح پیچھے کی طرف گرتے گرتے سنبھل رہا تھا جیسے اس نے کسی کو پکڑنے کی کوشش کی ہو، لیکن بھاگنے والا چار دیواری پھلانگتے وقت اسے ایک لات بھی رسید کر گیا ہو۔ وہ سنبھل کر پھر اچھلا اور چار دیواری سے سر ابھار کر دوسری طرف دیکھنے لگا۔ اس کے بعد حمید نے اسے لنکن کی طرف دوڑتے دیکھا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے؟ ایس پی چیخا۔ لٹیرا پھر نکلا جا رہا ہے، اس نے دوڑتے ہوئے جواب دیا۔ جب تک حمید پہنچتا لنکن فراٹے بھرتی ہوئی پھاٹک سے گزر چکی تھی۔ پھر ذرا سی دیر میں وہاں جمع غفیر نظر آیا۔ رات کی ڈیوٹی والے اپنے اپنے دفاتر سے نکل آئے تھے۔ ایس پی حمید سے کہہ رہا تھا، مجھے تو احساس ہی نہیں ہو سکا تھا کہ کوئی چھپ کر ہماری گفتگو سن رہا ہے۔ کرنل اپنی چھٹی حس کے لیے خاص طور پر مشہور ہے جناب، وہ کسی بھیڑیے ہی کی طرح شکار کی بو سونگھتے ہیں، حمید نے جواب دیا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک معمولی اچکا ذک پر ذک دے رہا ہے، غالباً فریدی کے کسی حاسد نے کہا تھا۔ حمید خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا۔ اگر ایس پی وہاں موجود نہ ہوتا تو شاید اس آدمی کو کچا چبا جاتا جس نے یہ بات کہی تھی۔ ویسے اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ ایس پی کچھ سوچ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے حمید سے کہا، تم کرائم رپورٹ کے دفتر جاؤ اور یہیں کھینچ لاؤ مسٹر ایڈیٹر اور اس رپورٹر کو جس کی وساست سے وہ خبر آئی ہو۔ میں فریدی کی واپسی تک آفس ہی میں بیٹھوں گا۔ ایک گھنٹے کے اندر ہی حمید نے مطلوبہ اشخاص کو ایس پی کے سامنے پیش کر دیا۔ انہوں نے جو کہانی سنائی دلچسپ بھی تھی اور ایس پی کو غصہ دلانے والے بھی۔ انہوں نے بتایا کہ آج صبح ایک باوردی سب انسپکٹر نے ایڈیٹر کو کرنل فریدی کا خط دیا تھا اور خود کرنل ہی کے ایما پر وہ خبر چھاپی گئی تھی۔ اس نے فریدی کا وہ خط بھی پیش کیا۔ ہرگز نہیں جناب، حمید نے سر ہلا کر کہا، اگر کوئی اسے کرنل کی تحریر ثابت کر دے میں اپنا سر قلم کرا دوں گا۔ ہاں، رائٹنگ تو فریدی کی نہیں ہے، ایس پی بولا۔ اس سال کا پہلا سب سے بڑا فراڈ ہے یہ خط، حمید ایڈیٹر کو گھورتا ہوا بولا۔ پھر اس سے سب انسپکٹر کا حلیہ پوچھنے لگا جس سے خط ملا تھا۔ ایڈیٹر بیان کر رہا تھا اور حمید کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی جا رہی تھیں۔ حلیہ 100% اسی لٹیرے کا تھا۔ ایس پی کی نظریں حمید کے چہرے ہی پر تھیں۔ کیوں؟ وہ اسے گھورتا ہوا بولا۔ یہ حلیہ اسی لٹیرے کا ہے۔ اوہ! ایس پی نے مستروانہ انداز میں پہلو بدلا۔ اتنے میں فون کی گھنٹی بجی اور اس نے ریسیور اٹھا لیا۔ حمید نے گفتگو سے اندازہ کر لیا کہ دوسری طرف سے فریدی ہی بول رہا ہے۔ ایس پی اس خبر سے متعلق نئی دریافت کا تذکرہ کر رہا تھا، پھر وہ خاموش ہو کر سننے لگا۔ کچھ دیر بعد اچھا کہہ کر سلسلہ منقطع کرتا ہوا ایڈیٹر کی طرف مڑا۔ اس خبر کی بنا پر محکمے کی بدنامی ہوئی ہے، اس نے کہا۔ آپ کو صبح ہی اپنے اخبار کا ضمیمہ نکال کر اس بات کی تردید کرنی پڑے گی کہ یہ خبر آپ کو براہ راست کسی ذمہ دار آفیسر سے نہیں ملی تھی۔ آپ پولیس کے حوالے سے یہ لکھنے کے مجاز ہوں گے کہ سب انسپکٹر کا حلیہ لٹیرے کے حلیے سے مطابقت رکھتا ہے۔ ہم ضرور نکالیں گے ضمیمہ، ایڈیٹر نے پرمسرت لہجے میں کہا۔ اگر نہ نکالا تو خسارے میں رہیں گے، لیکن ایک رعایت چاہوں گا۔ یہ تردیدی خبر صرف ہمارے ہی اخبار کے لیے مخصوص ہونی چاہیے، پریس کے لیے اسے عام نہ کیا جائے۔ چلیے، یہی صحیح، ایس پی مسکرایا۔ وہ لوگ رخصت ہو گئے۔ کچھ دیر بعد ایس پی نے حمید سے کہا، وہ ہاتھ نہیں آ سکا۔ اس کا پھرتیلا پن مجھے حیرت میں ڈال دیتا ہے، حمید آہستہ سے بولا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر وہ خبر اس لٹیرے ہی نے شائع کرائی تھی تو اس کا مقصد کیا تھا۔ خبر کے مطابق ریالٹو میں مردہ پائے جانے والے آدمی اور اس لٹیرے کے درمیان کوئی گہرا تعلق تھا۔ یہ واقعہ بھی ظاہر کر دیا گیا تھا کہ بینک آف کینیڈا کی ڈکیتی کی اطلاع قبل از وقت اسی سے ملی تھی جس کی لاش ریالٹو میں پائی گئی تھی۔ خبر کے مطابق ریالٹو میں مردہ پائے جانے والے آدمی اور اس لٹیرے کے درمیان کوئی گہرا تعلق تھا۔ یہ واقعہ بھی ظاہر کر دیا گیا تھا کہ بینک آف کینیڈا کی ڈکیتی کی اطلاع قبل از وقت اسی شخص سے ملی تھی جس کی لاش ریالٹو میں پائی گئی تھی۔
وہ گروہ کے سرغنہ کے متعلق کوئی اہم بات جانتا تھا جس کا علم اس لٹیرے کو بھی ہے۔ اگر وہ کسی طرح پولیس کے ہاتھ آ جائے تو گروہ کا سرغنہ بآسانی پکڑا جا سکے گا اور پھر اس کی شخصیت راز نہ رہ سکے گی۔ غرض کے خبر کے تیور ایسے تھے کہ اس پر دھمکی ہی کا گمان ہوتا تھا تو پھر فریدی کا یہ خیال درست ہی ہو سکتا تھا کہ لٹیرا اس گروہ کے نامعلوم سربراہ کو بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب تمہیں تارجام جانا ہے، ایس پی کچھ دیر بعد اٹھتا ہوا بولا۔ فریدی نے فون پر کہا تھا کہ طاہر اور زیدی سے ملو، تمہیں طاہر کی جگہ لینی ہے کیونکہ وہ بخار میں مبتلا ہو گیا ہے۔ حمید اٹھ گیا۔ وہ دروازے سے نکل ہی رہے تھے کہ فون کی گھنٹی پھر بجی اور ایس پی کچھ بڑبڑاتا ہوا میز کی طرف پلٹ گیا۔ کال ریسیو کرتے وقت حمید نے اس کے چہرے پر جذباتی ہیجان کے آثار دیکھے۔ وہ سنتا رہا اور ریسیور رکھ کر حمید کی طرف مڑا۔ چلو میرے ساتھ، اس نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ تارجام کے اسٹیشن انچارج کی کال تھی۔ سر سجاد کی کوٹھی کا محاصرہ کر لیا گیا ہے۔ زیدی نے وہاں کسی کی موجودگی کی اطلاع دی تھی۔ انچارج کا خیال ہے کہ زیدی نے غلطی نہیں کی۔ یہ خبر اور زیادہ ہیجان انگیز ثابت ہوئی تو گویا کھیل ختم ہونے والا ہے، حمید نے سوچا۔ وہ اس کے علاوہ اور کون ہوگا جو پہلے بھی کوٹھی میں داخل ہونے کی کوشش کرتا رہا ہے۔ ایک بار زیدی اور طاہر سے بھی ٹکراؤ ہو گیا تھا۔ کچھ دیر بعد ایس پی کی کار تارجام والی سڑک پر تیز رفتاری کا ریکارڈ توڑ رہی تھی۔ گرفتاری۔ حمید محاصرے کا انداز دیکھ کر بوکھلا گیا تھا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے یہ سارا انتظام ایک پوری پلٹن کے لیے کیا گیا ہو۔ مسلح پولیس کی جوانوں نے اس طرح پوزیشن لے رکھی تھی جیسے عمارت کے اندر ہر کھڑکی اور دروازے پر کم سے کم ایک آدمی ضرور موجود ہوگا۔ حمید نے اس پر حیرت ظاہر کرنے کا ارادہ ترک کر دیا کیونکہ اسٹیشن انچارج ایس پی سے کہہ رہا تھا اس کے پاس ٹامی گن ہے جناب، اس محاصرے کو 2.5 گھنٹہ گزر چکا ہے۔ ایک بار اس نے راستہ بنانے کے لیے فائرنگ بھی کی تھی۔ فائرنگ کو کتنا عرصہ گزرا ہے؟ ایس پی نے پوچھا۔ تقریباً 2 گھنٹے۔ وہ نکل بھی گیا ہوگا، حمید بول پڑا۔ ناممکن، انچارج نے پرے اعتماد لہجے میں کہا۔ چاروں طرف آدمی موجود ہیں۔ تو یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا؟ ایس پی نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ لیکن قبل اس کے انچارج کوئی جواب دیتا حمید بول پڑا۔ میں ختم کیے دیتا ہوں یہ سلسلہ۔ کس طرح؟ ایس پی نے حمید کو تیکھی نظروں سے دیکھ کر پوچھا۔ خواہ کوئی صورت اختیار کرنی پڑے ورنہ کچھ دیر بعد اندھیرا پھیل جائے گا، پھر اس سے کون روک سکے گا؟ ایس پی کچھ نہ بولا۔ یہ عمارت حمید کی اچھی طرح دیکھی بھالی ہوئی تھی۔ وہ عقبی حصے کی طرف آیا۔ ایس پی اور انچارج بھی ساتھ ہی تھے۔ اتنے دروازے تھے، ان میں سے کوئی بھی توڑا جا سکتا تھا، حمید بڑبڑایا۔ وہ اس دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا جو جنگل کی طرف کھلتا تھا۔ یہ بھی کر کے دیکھ لیا گیا ہے، انچارج بیزاری سے بولا۔ جس دروازے پر بھی ضربیں پڑتی تھیں اسی کے پیچھے وہ موجود ہوتا تھا۔ دھمکی یہی ہوتی تھی کہ وہ تو جان دینے پر تل ہی گیا ہے، دروازہ توڑنے والوں میں سے بھی ایک زندہ نہ بچے گا۔ اب آپ خود سوچیے، ٹامی گن کے سامنے۔ ختم کرو، ایس پی غرایا اور حمید سے بولا۔ ہاں تو تم کیا کرو گے؟ اس پائپ کے سہارے چھت پر پہنچنے کی کوشش کروں گا۔ حمید نے اس موٹے سے پائپ کی طرف اشارہ کیا جو چھت سے بارش کے پانی کے اخراج کے لیے لگایا گیا تھا۔ ٹامی گن ہے اس کے پاس؟ ایس پی نے گویا یاد دہانی کرائی۔ اسے الجھائے رکھا جا سکتا ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ پہلے بھی یہی تدبیر کیوں نہیں اختیار کی گئی۔ دراصل ہمارے آدمی اس کی کہانیاں سن سن کر مرعوب ہو گئے ہیں، ورنہ 2 جوان ہر دروازے پر لگا دیے جاتے تو کوئی نہ کوئی تو ٹوٹ ہی جاتا۔ آنسو گیس استعمال کی جا سکتی تھی۔ یہاں ہمارے پاس سامان نہیں تھا۔ انچارج کا موڈ بگڑتا جا رہا تھا۔ پھر یک بیک اس نے سنبھالا لے کر کہا۔ میں اسے زندہ گرفتار کرنا چاہتا تھا، اتنا بڑا مجرم۔ خیر بہرحال، ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ کچھ آدمی اس دروازے پر ضربیں لگاتے رہیں اور وہ ادھر متوجہ ہو جائے گا۔ بس اتنی ہی دیر اسے الجھائے رکھنا ہے کہ میں اوپر پہنچ جاؤں۔ ویسے خیال تو یہ ہے کہ وہ نکل ہی گیا ہوگا۔ میں کہہ رہا ہوں ناکہ بندی کی کڑی نگرانی کی گئی ہے۔ انچارج کے لہجے میں پھر جھنجھلاہٹ پیدا ہو گئی۔ حمید کا اضطراب بڑھتا جا رہا تھا۔ اس نے سوچا اگر اس کی سرکردگی میں پکڑ لیا گیا تو کم سے کم فریدی کو کبھی کبھی یاد دلانے کے لیے تو ہو ہی جائے گا کہ ایک بڑے مجرم پر اس نے بھی ہاتھ ڈالا تھا۔ 2 آدمی دروازے کے دونوں جانب کھڑے کر دیے گئے اور ہدایت کر دی گئی کہ وہ رائفلوں کے کندے دروازے پر مارتے رہیں۔ حمید جوتے اتار کر دیوار کے قریب آ گیا تھا۔ دوسرے ہی لمحے میں اس نے پائپ پکڑ کر اوپر چڑھنا شروع کر دیا اور ساتھ ہی دروازے پر رائفل کے کندے پڑنے لگے۔ اوپر پہنچ جانے کے بعد بھی وہ ضربوں کی آوازیں سنتا رہا۔ کرنل فریدی طوفان کسی تیز رفتاری سے اپنی گاڑی وہاں تک لایا تھا۔ اسے اس محاصرے کی اطلاع دیر سے ملی تھی، لیکن پھر بھی وہ ٹھیک اسی وقت وہاں پہنچا تھا جب حمید عمارت کی پشت پر انچارج اور ایس پی سے گفتگو کر رہا تھا۔
لیکن وہ ان کی طرف نہیں گیا۔ یہ معلوم ہوتے ہی کہ محاصرے کو 2.5 گھنٹہ گزر چکا ہے، اس نے جنگل کی طرف دوڑنا شروع کر دیا۔ تقریباً 1.5 فرلانگ تک دوڑتے رہنے کے بعد اس کی رفتار سست ہو گئی اور پھر وہ آہستہ آہستہ چلنے لگا۔ یہاں چاروں طرف جھاڑیوں سے ڈھکے ہوئے چھوٹے چھوٹے ٹیلے بکھرے پڑے تھے۔ وہ ایک جانب نشیب میں اترتا چلا گیا، لیکن جیسے ہی ایک ٹیلے کے قریب رکا، ہلتی ہوئی جھاڑیوں سے آواز آئی، میرے ہاتھ میں ٹامی گن ہے۔ فریدی نے بے تحاشا چھلانگ لگائی اور قریب ہی کے دوسرے ٹیلے کی اوٹ میں جا گرا۔ وہ جھاڑیوں کی سرسراہٹ سن رہا تھا، لیکن جھاڑیوں پر فائر کرنے کے لیے اسے ٹیلے کی اوٹ سے نکل آنا پڑتا۔ پھر وہ تو پہلے ہی سن چکا تھا کہ مجرم کے پاس ٹامی گن جیسا مہلک حربہ موجود ہے۔ ویسے اس نے ریوالور تو نکال ہی لیا تھا۔ یک بیک اس نے ریوالور زمین پر ڈال دیا اور بڑے بڑے پتھر اٹھا کر دوسرے ٹیلے کی طرف اچھالنے لگا۔ دوسرے ہی لمحے میں اس نے غصیلی آواز میں ایک گندی سی گالی سنی، لیکن کچھ بولا نہیں۔ پھر ٹامی گن کے فائروں سے جنگل گونجنے لگا۔ گولیاں فریدی سے صرف 1.5 گز کے فاصلے سے گزر رہی تھیں۔ اس نے تیزی سے بائیں جانب بڑھنا شروع کیا۔ اب اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کس جگہ سے فائر کر رہا ہوگا۔ کچھ دور چل کر وہ پھر رکا اور سینے کے بل رینگتا ہوا اسی ٹیلے پر چڑھنے لگا جس کی اوٹ سے فائرنگ ہو رہی تھی۔ اسے خدشہ تھا کہ کہیں عمارت کا محاصرہ کرنے والے دستے کے کچھ جوان ادھر بھی نہ دوڑ پڑیں۔ ایسی صورت میں دشواریاں پیدا ہو سکتی تھیں۔ اسے قطعی توقع نہیں تھی کہ اس طرف آنے پر مجرم سے مٹ بھیڑ ہو جائے گی۔ وہ تو محض اس لیے آیا تھا کہ جدوجہد کا کوئی پہلو باقی نہ رہ جائے۔ سر سجاد نے اسے عمارت کے تہہ خانوں سے متعلق سب کچھ بتا دیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ان سے ایک راستہ سرنگ کی شکل میں جنگل کی طرف بھی گیا ہے۔ وہ اس راستے سے گزر بھی چکا تھا، لیکن حمید اس سے لا علم تھا، ورنہ وہ بھی یہاں پہنچنے پر جنگل ہی کا رخ کرتا۔ یک بیک فائرنگ بند ہو گئی۔ فریدی ٹیلے پر پہنچ چکا تھا۔ اس نے لیٹے ہی لیٹے دوسری جانب جھانکا، لیکن ٹھیک اسی وقت پشت سے دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں بھی آئیں اور اس نے فائرنگ کرنے والے کو انہی جھاڑیوں کی طرف پلٹتے دیکھا جو سرنگ کے دہانے پر جھکی ہوئی تھیں۔ فریدی نے اس کی پرواہ کیے بغیر کہ اس کے ہاتھ میں ٹامی گن ہے، اوپر ہی سے چھلانگ لگا دی۔ فائرنگ کرنے والا اس کے نیچے دب کر رہا۔ ٹامی گن فریدی کے پیروں کے قریب پڑی ہوئی تھی۔ حمید چھت پر پہنچ گیا تھا، لیکن نہ تو ابھی تک دروازہ توڑنے والوں کو دھمکی ملی تھی اور نہ فائروں کی آوازیں ہی سنائی دی تھیں۔ پوری عمارت کسی ویران مقبرے کی طرح سنسان تھی۔ وہ نیچے اتر گیا۔ دروازے پر اب بھی رائفل کے کندے بج رہے تھے۔ اس نے بڑی تیزی سے ایک کمرہ دیکھنا شروع کیا، پھر ہال میں آیا۔ تہہ خانے کا راستہ کھلا ہوا تھا تو وہ تہہ خانے ہی میں ہوگا، اس نے سوچا، لیکن وہ تنہا تہہ خانے میں اترنے کا خطرہ نہیں مول لینا چاہتا تھا۔ ہال کے سارے دروازے باہر سے بھی بولٹ کیے جا سکتے تھے۔ اس نے بڑی پھرتی سے انہیں بند کیا اور پھر اسی دروازے کی طرف پلٹ آیا جس پر اب بھی رائفل کے کندے برس رہے تھے۔ ٹھہر جاؤ، اس نے بلند آواز میں کہا اور دروازہ کھولنے لگا۔ دروازہ کھلتے ہی انچارج اور ایس پی اس کی طرف جھپٹے۔ وہ شاید تہہ خانے میں اتر گیا ہے، حمید نے کہا۔ ایس پی نے وہاں کسی تہہ خانے کی موجودگی پر حیرت ظاہر کی۔ فریدی نے سر سجاد والا معاملہ اپنی اور حمید ہی کی ذات تک محدود رکھا تھا۔ پھر وہ کوئی فیصلہ کرنے ہی والے تھے کہ جنگل کی طرف سے ٹامی گن کی فائروں کی آوازیں آئیں۔ یہ کیا مصیبت! انچارج مڑ کر آنکھیں پھاڑنے لگا۔ سورج غروب ہونے والا تھا۔ تم کچھ جوانوں کو لے کر ادھر جاؤ، ایس پی نے اس سے کہا، ہم ادھر دیکھتے ہیں۔ اگر وہ جنگل میں پہنچ گیا تھا تو چپ چاپ نکل ہی کیوں نہیں گیا؟ حمید بڑبڑایا۔ چلو چلو، غور و فکر کا وقت نہیں ہے، ایس پی دروازے میں داخل ہوتا ہوا بولا۔ 8-10 مسلح کانسٹیبل بھی ان کے ساتھ تھے۔ وہ ہال میں آئے اور پھر رک گئے۔ غالباً ایس پی بھی سوچ رہا تھا کہ کہیں وہ اندھا دھند فائرنگ نہ شروع کر دے۔ پھر حمید آگے بڑھا۔ ایس پی خاموش کھڑا رہا۔ حمید نے تہہ خانے کے دروازے میں ہاتھ ڈال کر ایک فائر کیا۔ پھر کچھ دیر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ تہہ خانے سے کسی قسم کی بھی آواز نہیں آئی تھی۔ ایس پی اس کے قریب پہنچ کر آہستہ سے بولا، میرا خیال ہے کہ یہاں آنسو گیس کی کارآمد ہوگی، ورنہ مجھے یقین ہے کہ جیسے ہی اندر اترے وہ فائرنگ شروع کر دے گا۔ میں یہ خطرہ مول لے سکتا ہوں، حمید نے لاپرواہی سے کہا۔ میری موجودگی میں نہیں، ایس پی کا لہجہ غصیلا تھا۔ یک بیک حمید نے اندرونی زینوں پر قدموں کی چاپ سنی اور تیزی سے کھسک کر ایک طرف ہوتا ہوا ایس پی کی طرف مڑا۔ اس کی انگلی ہونٹوں پر تھی۔ ایس پی نے کانسٹیبلوں کو ہوشیار رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ میزوں اور کرسیوں کی آڑ سے پوزیشن لینے لگے۔ ایس پی بھی فرش پر ابھرے ہوئے دروازے کی دوسری جانب کھڑا ہو گیا تھا۔ دفعتاً ایک نقاب پوش دروازے میں نظر آیا۔ وہ خالی ہاتھ تھا۔ حمید نے ریوالور والا ہاتھ آگے بڑھا کر کہا، خبردار! پرانی بات ہوئی، نقاب پوش کے عقب سے آواز آئی، یہ غیر مسلح ہے۔ حمید بوکھلا گیا کیونکہ آواز فریدی ہی کی تھی۔ ایس پی بھی سامنے آ گیا۔ نقاب پوش آگے پیچھے جھول رہا تھا۔ شاید وہ بہت زیادہ زخمی ہو گیا تھا۔ سر سے بہتے ہوئے خون کے دھبے تو سارے کپڑوں پر نظر آ رہے تھے۔
फरीदी ने उसे धक्का दिया और वो बाहर निकलकर फर्श पर आ पड़ा। आप कहाँ? एसपी भौंचक्का रह गया था। 1 मिनट की भी देर होती तो हम उसकी गिरफ्त को भी ना पा सकते, फरीदी ने कहा। कांस्टेबलों ने नकाबपोश को घेरे में ले लिया था। फरीदी ने चंद लम्हे उसकी तरफ देखते रहने के बाद कहा, तय खाने से एक सुरंग जंगल की तरफ भी गई है। यहाँ पहुँचने पर जब मुझे ये मालूम हुआ कि मुहासरा 2.5 घंटे से जारी है तो मुझे यकीन हो गया था कि वो निकल गया होगा, लेकिन फिर भी मैं एहतियातन वहाँ चला गया जहाँ सुरंग ख़त्म होती है। हो सकता है उसे तहखाने में सुरंग का रास्ता तलाश करने में देर लगी हो, वरना ये इतना अहमक तो नहीं हो सकता कि 2.5 घंटे तक यहीं पड़ा ओंगता रहे। ये है कौन? मैंने तो अभी तक नहीं देखा, फरीदी ने लापरवाही से शानों को जुम्बिश दी। फिर जैसे ही एक कांस्टेबल ने उसके चेहरे से नकाब हटाया, हमीद बेसाख्ता चीख पड़ा, मेजर सईद! मेजर सईद गालिबन ज़्यादा खून बह जाने की वजह से बेहोश हो गया था। फरीदी के होंठों पर तल्ख सी मुस्कुराहट थी। दूसरे दिन सुबह के अखबारात के लिए बेहतरे लोग मारे मारे फिर रहे थे, क्योंकि प्रेस से बाहर आने के बाद हर अखबार की कॉपियाँ 1 घंटे के अंदर ही अंदर फ़रोख्त हो गई थीं। वो मुजरिम पकड़ लिया गया था जिसकी वजह से बैंक ऑफ कनाडा की डकैती के बाद शहर में दहशत फैल गई थी। उसका तरीक़ाकार ऐसा था कि उन दिनों बैंक के आसपास की इमारतें खाली होनी शुरू हो गई थीं और दौलतमंद तबका तो बुरी तरह सहमा रहा था। अखबारात ने कर्नल फरीदी के उस कारनामे पर मुख्तलिफ ज़ावियों से रोशनी डाली थी, लेकिन ख़ुद कर्नल फरीदी की पेशानी पर तफक्कुर की गहरी लकीरें अब भी मौजूद थीं। मेजर सईद की कोठी से बहुत ज़्यादा क़ुव्वत वाले 3 डायनामाइट भी बरामद हुए थे और मुख्तलिफ़ किस्म की मंशियात का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा भी हाथ लगा था, और ये बात पाया सबूत को पहुँच गई थी कि उसके बिज़नेस में मंशियात का नाजायज़ कारोबार भी शामिल था। फिर अब आप किस फ़िक्र में हैं? हमीद ने उससे पूछा। मैं कैसे साबित करूं कि बैंक ऑफ कनाडा की डकैती में उसी का हाथ था? इंतहाई तशद्दुद के बावजूद भी उसने उसका एतराफ़ नहीं किया। और वो डायनामाइट? हाँ, वो टॉमी गन, वो डायनामाइट और मंशियात का वो ज़ख़ीरा, सभी कुछ है, लेकिन ये चीज़ें उसे फांसी के तख्ते तक नहीं पहुंचा सकती। टॉमी गन की फायरिंग से कोई ज़ख्मी नहीं हो सका था। आखिर वो सर सज्जाद की कोठी में क्या कर रहा था? उसका जवाब भी नहीं दिया उसने, और ना यही तस्लीम करने पर तैयार है कि उसने सर सज्जाद को कत्ल कराया था। ओह सर सज्जाद! मगर अब क्यों वो सामने आने से गुरेज कर रहा है? मेरा ख़्याल है कि अखबारात भी उस सिलसिले में खामोश ही हैं। ज़ाहिर है उसका इन्हिसार तो सिर्फ़ आप ही पर है। तुम कब से नहीं गए उसके घर? शायद 3 दिन हुए गया था। वो बहुत बीमार है। गठिया और नर्वस ब्रेक डाउन का हमला एक साथ हुआ है, चल फिर नहीं सकता। अपनी बेटी को ही मौत पर रोते देखना कैसी अजीब सिचुएशन हो सकती है। मजबूत तरीन क़ुव्वत इरादे के लोग भी पागल हो सकते हैं। मगर अब क्या दुश्वारी है उसे ज़ाहिर करने में? रिजवाना को मजबूरन बता दिया गया है, लेकिन वो अभी तक नौकर ही के मेकअप में है। मैं फ़िलहाल उसकी ख़राबी सेहत की बिना पर मुनासिब नहीं समझता कि उसका राज ज़ाहिर किया जाए। बड़ी भीड़ इकट्ठा हो जाएगी उसके गिर्द, और फिर ये वैसे भी बड़ी गैर दानिशमंदाना हरकत होगी, क्योंकि अभी तक उसके सिलसिले में मुल्ज़िम ने इक़बाल जुर्म नहीं किया। मैं ख़ुद बाज़ नई उलझनों में पड़ जाऊँगा। फिर आखिर वो कैसे इक़बाल जुर्म करेगा? जहन्नुम में जाए, फरीदी झुंझला गया। तुमसे भी तो इतना भी नहीं हो सकता कि उस लुटेरे ही को ढूंढ निकालो? उसे भी आप ही ढूंढ निकालेंगे, हमीद ने बुरा सा मुँह बनाया। मैं अगर कभी कुछ करना भी चाहता हूँ तो आप गोया आसमान ही से टपक पड़ते हैं। अब मेजर सईद ही के मामले को ले लीजिए। मैं तो समझता था कि मैं ही हाथ मारूंगा, मगर तहखाने से बरामद हुए आप। आखिर आपने मुझे सुरंग के मुतालिक बता दिया होता तो क्या हर्ज था? ख्याल नहीं रहा था। हाँ, तो अब वो लुटेरा ही आखिरी कार्ड है। पिछली शाम आप उसके पीछे थे, वो हमारी गुफ्तगू सुन चुका है, इसलिए शायद ही हाथ आ सके। मगर अब वो ब्लैकमेल किसे करेगा? फरीदी कुछ न बोला। वो सिगार सुलगा रहा था, लेकिन गहरे तफक्कुर के आसार अब भी उसके चेहरे पर नज़र आ रहे थे। क्या सर सज्जाद को मेजर सईद के मुतालिक मालूम हो चुका है? हाँ, रिजवाना की हिमाकत से। मैंने तो चाहा था कि उसे अभी ना बताया जाए, सुनते ही गशी का दौरा पड़ गया था। हमीद फिर खामोश होकर सोचने लगा। वाकई उससे बड़ी बेबसी और क्या होगी कि मुजरिम हाथ आ गया है, लेकिन किसी ख़ास मामले में उसके ख़िलाफ़ कोई सबूत बहम नहीं पहुंचाया जा सकता। तो गोया ये केस सही मानों में आपकी जहानत की कसौटी साबित होगा, उसने कुछ देर बाद कहा। देखो, फरीद ने लापरवाही से कहा और उठ गया।